بینک میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، اس پہ ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے، اور ہر سال کسی بینک کی طرف سے 4%، کسی کی طرف سے 5% انٹرسٹ ملتا ہے۔ اس پیسے کا ہم کیا کریں، یہ ایک سوال آتا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ اس پیسے کو ہمیں چھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ پر جو انٹرسٹ آ رہا ہے بینک جانے، بینک کا کام جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر یہ جواب پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اگر آپ اس پیسے کو اکاؤنٹ میں چھوڑے رہیں گے تو اور بیاج آئے گا، بیاج پر بیاج آئے گا، اور وہ پیسہ بینک میں رہے گا، بینک اس کو یوز کرے گا، بینک اور اس سے بیاج کمائے گا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس پیسے کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اب کہاں استعمال کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا اس کو پبلک ویلفیئر کے کام میں لگا دینا چاہیے، لوگوں کے عام استعمال میں، جیسے راستہ بن رہا ہے، گلی بن رہی ہے، روڈ بن رہا ہے، وہاں پہ وہ پیسہ لگا دیا جائے، کہیں لیٹرین بن رہا ہے، شوچالے بن رہا ہے، وہاں لگا دیا جائے۔ مگر یہ بات بھی محل نظر ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ سڑک، شوچالے، راستہ، گلی، یہ سب ہمارے یوز کی چیزیں ہیں۔ جب ہم سود اور بیاج کو حرام مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پیسے سے بنے ہوئے راستے پر ہم کیوں چلیں گے؟ پھر وہ مسئلہ آ جائے گا، اس پیسے کا کیا کیا جائے۔ تو اکثر علماء نے، جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس پیسے کو کسی بھی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ کوئی بھی غریب آدمی ہے، ضرورت مند آدمی ہے، اور اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کو ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسہ ہمارے لیے حرام تھا تو اپنے مسلمان بھائی کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں کبھی کبھی کسی چیز کی ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہمیں بینک میں اکاؤنٹ میں ملا، انٹرسٹ کے طور پہ ملا، بیاج کے طور پہ ملا، ہمارے لیے وہ پیسہ حرام تھا اور حرام ہی رہے گا۔ لیکن وہ پیسہ اگر ہم نے کسی غریب آدمی کو دے دیا، اس لیے دے دیا کہ وہ پیسہ استعمال میں آ جائے، وہ پیسہ اگر بینک میں رہے گا تو بینک اس کو یوز کرے گا، ہو سکتا ہے غلط جگہوں پر یوز ہو، ہمارے اور آپ کے خلاف یوز ہو، تو بینک میں چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پیسے کو اپنے اوپر استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بیاج کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی غریب آدمی کو دے دیں اس نیت سے کہ بس پیسہ استعمال، ہمیں کوئی ثواب کی نیت نہیں رکھنا ہے، ثواب ملے گا بھی نہیں، صرف اس نیت سے کہ اس کے کام میں آ جائے۔ اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت سارے بے قصور لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، ان کے کیس کے لیے پیسہ چاہیے، ان کو قید کی رہائی سے آزاد کرانے کے لیے پیسہ چاہیے، وہاں پہ آپ یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند آدمی ہے، غریب آدمی ہے، دوا علاج کے لیے پریشان ہے، ڈاکٹروں نے لوٹ مار مچا کے رکھی ہے، وہاں ایک بڑا اماؤنٹ اس کو چاہیے، وہ غریب آدمی، آپ اس کو وہاں پہ وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ پیسہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ملکیت چینج ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو کسی پیسے والے آدمی نے زکوٰۃ کی رقم دی، اور پھر اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور اس غریب آدمی نے اسی زکوٰۃ کی رقم سے جو پیسہ اس کو ملا تھا، اسی پیسے سے اس نے عقیقہ کیا اور دعوت دی، اور میں اس کا پڑوسی تھا، تو کیا میں اس کے گھر میں دعوت جا کے کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں؟ اب کوئی بولے صاحب وہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ اس کے لیے تھا، میرے لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے۔ تو جیسے یہاں پہ ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہوا، اسی طریقے سے بیاج کا پیسہ اس غریب آدمی کو اگر ہم دے دیں گے تو وہ اس کے حق میں بیاج نہیں ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، مگر ہاں یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب کی نیت نہیں ملے گی۔ یہ ایک فتویٰ ہے جو بہت سارے علماء نے دیا ہے، اور یہ فتویٰ دلائل کے اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں مضبوط معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر سود کے متعلق کوئی اور سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، ابھی میں 5-10 منٹ یہاں موجود ہوں، آپ سوال بھیجوا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ جاتے جاتے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رات کافی ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، دھیرے دھیرے آپ حضرات بھی سردی کی وجہ سے اب پہلو بدل رہے ہیں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسہ کلیہ صفیہ للبنات جو ایک نیا ادارہ آپ کے علاقے میں ہے،
کم وقت ہوا ہے اس ادارے کو کھلے ہوئے، اور کم وقت میں اس ادارے نے بڑے اچھے اور ماہرین اساتذہ کی زیر نگرانی ایک اچھا تعلیمی معیار قائم کیا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس ادارے میں آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، اور وہ تعاون اگر آپ میرے ہاتھ پہ دینا چاہیں، میں یہاں 5-10 منٹ کے لیے موجود ہوں، آپ آئیں میرے ہاتھ پہ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سود اور بیاج کی تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو اس مدرسے کے لیے آگے بڑھ کے تعاون کر رہے ہیں، جیسا کہ نیپالی روپیہ آیا ہے ہمارے پاس 1000 روپیہ جس بھائی نے دیا ہے، اللہ اس کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے جو بھی بھائی یہاں موجود ہیں، میری اپیل ہے کہ وہ تعاون